بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیم ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ایران اسرائیل امریکہ کی جو جنگ ہے اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے، بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اس میں۔ لیکن اس سے پہلے ایک ان کیمرہ آج اجلاس ہوا ہے پاکستان میں وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا گیا اور ایک بتایا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ پاکستان اس وقت ایران میں جو صورتحال ہے اور وہ جو کانفلکٹ ہے، افغانستان کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے، اور اس میں بلایا گیا تھا تمام جماعتوں کے قائدین کو، اس بے اختلاف کے قائدین کو بھی۔ لیکن اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ نہیں جائیں گے۔ اب کل رانا ثناء اللہ خود آئے تھے اچکزئی صاحب کے چیمبر میں اور ان سے کہا کہ آپ آئیں، تو اس پر اچکزئی صاحب نے صاف کہا کہ آپ عمران خان کو بھی بلائیں اگر سب کو آن بورڈ لینا ہے۔ تو اس پر رانا ثناء اللہ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب پتہ نہیں وہ رادھا کس کو کہہ رہے تھے، کس کے ناچ کی بات کر رہے تھے۔ لیکن جو حکومتی صحافی ہیں، جو آپ کو پتہ ہے جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ حکومت نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے اور عمران خان کو لتاڑنا، تو میں ان کی گفتگو اور پھر میں مولانا فضل الرحمان کی جو کاوشیں ہیں، تو میرا دل کیا کہ اس پر میں ذرا ایک ویلاگ کروں۔ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ تحریک انصاف سیاست کرتی ہے، قومی مسائل پر سیاست کرتی ہے، اس وقت پوری قوم کو ایک مسئلہ درپیش ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ایران کا معاملہ ہے اور یہاں پر بھی وہ سیاست کر رہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کل 2-3 دفعہ اچکزئی صاحب سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ آئیے اور ضرور آپ کو آنا چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور لتاڑنا شروع کیا ہوا ہے تحریک انصاف کو اور اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس کو۔ تو کچھ سوال ہیں میرے ذہن میں۔ اچھا جی، وہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومی معاملے پر سیاست نہ کریں اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ یہ قومی صورتحال کا احساس جو ہے یہ صرف پی ٹی آئی نے اور راجہ ناصر عباس نے اور عمران خان نے اور اچکزئی نے کرنا ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جن لوگوں نے یہ 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا، جو سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا، جو وہ حکومت جس کا حق تھا اس کا حق چھین کے، اس کی جماعت سے نشان چھین کے اس کو آپ نے پھینک دیا جیل میں۔ وہاں پہ وہ تڑپ رہا ہے، وہ بیمار ہے، لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، آواز ہے۔ وہاں پر تو آپ کو کوئی قومی سیاست یاد نہیں آتی۔ ایک پارٹی جو حکمرانی کی حق ہی نہیں رکھتی، وہ پاکستان کی پالیسی بنا رہی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بھی ناجائز پالیسی ہے، جو بھی ایک غلط سوچ پر مبنی پالیسی ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی پالیسی کیا ہے، پاکستان تو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف کو دیکھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو فلسطینی بچوں کا قاتل ہے، جو ایرانیوں کا قاتل ہے، جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جو اپنے ملک میں امریکہ میں امیگریشن کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے اور بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس پر انگلیاں اس کے اوپر خلاف اٹھتی ہیں۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو نوبل پیس پرائز دیا جائے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیویئر آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ مداخلت نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ مر جاتے۔ اس طرح آپ اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی محفل میں جا کے تو آپ ان کی جو بھی بدعمالیاں ہیں اس پر ٹھپا لگواتے کہ ہاں جی، کل حکومت کہتی کہ ہم نے تو سب کو اعتماد میں لے کے بات کیا تھا۔ افغانستان پر جنگ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر مسلط کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ بگرام ایئر بیس مجھے چاہیے، تو کہیں پاکستانیوں نے یہ کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہم یہ جو افغان ہیں ان کو ہم سبق بھی سکھاتے ہیں اور بگرام پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور بگرام ایئر بیس امریکہ کو کیوں چاہیے کہ چائنا پر اس نے نظر رکھنی ہے؟ جی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو مجھے یہ بتائیے، ہم اس وقت امریکی کیمپ میں ہیں، چائنا جو ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، جس کی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے، اگر وہ نہیں ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم یہ نہیں گرا سکتے تھے، اس سے ہم دور ہو رہے ہیں اور ایک منافقانہ رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔
امریکی کیمپ میں ہیں لیکن اپنے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم امریکی کیمپ میں نہیں ہیں، ان کی محفل میں بیٹھ کے تو کیوں آپ ان کو لیجیٹمیسی دیں؟ بالکل درست کیا۔ اگر کسی کو پاکستان کے قومی مسائل کا احساس ہے اور پاکستان کے جو سب سے بڑے ایشوز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جنگ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پاکستان کا ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں کے جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو آپ نے ان کے حق سے محروم کر دیا ہے، یہاں پر وہ حکومت بٹھائی ہے، وہ ناجائز حکومت بٹھائی ہے، ان ہارے ہوئے لوگوں کو بٹھایا ہے جن کا یہاں پر بیٹھنے کا حق نہیں، اور جو الیکٹڈ پاپولر لیڈر ہے اس کو آپ اندھا کر رہے ہیں، اس کو بیماری میں آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس ساری گفتگو کو مان لیں گے۔ غلط ہے، یہ سب کچھ غلط ہے، سب کچھ یہ غلط ہے، اور درست فیصلہ کیا، کیونکہ یہ نہ حکومت اہل ہے، نہ ان کو لانے والے اس وقت ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ مبنی ہے اس پر، یہ جو شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ ہے، مریم کی وزارت اعلیٰ ہے، زرداری کی صدارت ہے، یہ لیجیٹمیٹ لوگ نہیں ہیں، یہ حق حکمرانی ان کے پاس نہیں تھا، یہ چرایا ہوا ہے، یہ مال مسروقہ ہے جس کو برآمد کرنا پاکستانی عوام کا فرض ہے۔ تو یہ بڑا اچھا کیا، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، کیونکہ انہوں نے جو کرنا ہے تو وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے جو کرنا ہے۔ اب ذرا ایران پر میں بات کر لیتا ہوں، وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے، ایرانی قوم ڈٹ کے کھڑی ہے، لیکن ایک افسوسناک بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان دنیا بھر میں جو ایک ان کی حمایت میں مظاہرے تھے وہ نہیں ہو رہے، ڈر گئے ہیں لوگ، یا لوگوں میں وہ ایمان نہیں رہا۔ دیکھیں، امام حسین کا تو فلسفہ ریزسٹنس تھا، اور اگر انہوں نے اس طرح کی مصلحت آمیز کوئی رویہ اپنانا ہوتا تو وہ یزید کے ساتھ اپنے کنبے کو شہید کروا دیتے، کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ حق سچ پر کھڑا ہو کے اپنے موقف کے لیے بات کرنا، اپنے حق کے لیے بات کرنا، یہ حسینیت ہے، اور یہی عمران خان اس وقت کر رہا ہے۔ شیعان کرام جو ہے خاص طور پر اور مسلمان عمومی طور پر وہ شاید نہیں اس معاملے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور جو خامنائی تھے وہ تو رہبر، دیکھیں نا، شیعہ جو سوچ ہے یا جو فرقہ ہے اس میں زندہ جو رہبر وہ چاہیے ہوتا ہے ایک نوجوان کو، بالغ کو، تو وہ کروڑوں لوگوں کے وہ تھے رہبر، تو رہبر کو ہی اڑا دیا، اور ایک ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے۔ خبریں جو آ رہی ہیں ان کے صاحبزادے کو، جناب مجتبیٰ کو بنایا جا رہا ہے، علی رضا، مجتبیٰ علی رضا ان کے صاحبزادے کا نام ہے۔ میں سن رہا تھا بہت سارے لوگوں کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہی کا حق ہے یہ، اور یہ کوئی اس کو بندہ اس طرح سے انٹرپریٹ نہ کرے کہ باپ کے بعد بیٹے کو بنا دیا۔ مجتبیٰ میرٹ پر ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اس وقت رہبر بنے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بنا دیا گیا، ابھی کنفرم نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کاش وہ علی خامنہئی کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر اس پر یہ الزام نہ لگتا کہ شاید اس کو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ علی خامنہئی کا بیٹا تھا۔ وہ میرٹ پہ آتا ہے، ایک باپ کی مکمل تصویر ہے، امام خمینی کی جو فلسفہ ہے، جو سوچ ہے، اس کی مکمل تصویر ہے۔ تو جناب وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں، وہ قوم ڈٹی ہوئی ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ ہم حسینیت پر بلیو کرتے ہیں، اور عمران خان بھی اسی طرح ڈٹا ہوا ہے جیل میں، کوئی کمپرومائز نہیں، اس کی پارٹی بھلے کمپرومائز ہو جائے، بھلے جو کچھ مرضی کریں، مطلب آپ کو عمران خان کی پارٹی کو آپ بلاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی بہنوں کو ملوائیں، ان کو آپ نے کیا نہیں کیا ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، نورین خان صاحبہ کے ساتھ، پھر ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، کیا نہیں کیا آپ نے، کس طریقے سے آپ نے ظلم کیا ہے، اور اب آپ کو یہ قومی مسئلے یاد آ گئے ہیں کہ اس پر پی ٹی آئی آ جائے جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ اپنا رویہ تبدیل کرو، ان لوگوں کو جیل سے نکالو، ان کو عزت و احترام دو، ان کا مینڈیٹ واپس کرو، اس طریقے سے کہ نئے الیکشنز پر ان سے بات کرو تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نگہبان۔